مراد سعید نے آج اہم اعلان کر دیا ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، احتجاج کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مراد سعید کا ہمیشہ جو کردار رہا ہے سب کے سامنے ہے۔ آپ کو بتانا یہ ضروری ہے کہ اس احتجاج میں کون کون سے لوگ شامل ہوں گے، کیا فیصلہ کیا گیا ہے، اس احتجاج کی کمپین کس طرح ہوگی اور یہ کون سا احتجاج ہے، کہاں احتجاج ہوگا، کس طرح ہوگا، یہ آپ کو بتائیں گے۔ کل تحریک انصاف احتجاج کے حوالے سے کیا کرنے جا رہی ہے، یہ بھی چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ احتجاج کے حوالے سے کیا حکمت عملی بنائی گئی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کو عمران خان نے ہدایات دی تھیں، سلمان اکرم راجہ نے ابھی تک اناؤنس کیوں نہیں کیا۔ اس کے علاوہ انتظار پنجوتا جو عمران خان کے لیگل افیئرز کے فوکل پرسن ہیں، ابھی تک رہا کیوں نہیں ہوئے، کہاں پر ہیں، آج اٹارنی جنرل نے کیا کہا، یہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ PIA پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی نجکاری کرنے جا رہے ہیں، یعنی یہ بیچنے جا رہے ہیں، یہ سستے داموں بیچتے ہیں، کن داموں بیچتے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت نے ایک بہت ہی اہم فیصلہ کیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت PIA کے حوالے سے PIA خریدنے جا رہی ہے، کس طرح، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں احتجاج کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سردیاں اب تقریباً آ چکی ہیں۔ جو گرمیوں میں احتجاج ہوتا ہے وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے، سردیوں میں احتجاج آسان ہوتا ہے گرمیوں کی نسبت۔ گرمیوں میں شدید گرمی ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، انسان دھوپ میں نہیں بیٹھ سکتا، لیکن سردیوں میں انسان خود کو کور کر کے بیٹھ سکتا ہے۔ سردیاں جب بھی قریب آتی ہیں تو احتجاج کی جو حکمت عملی ہوتی ہے وہ زور پکڑتی جاتی ہے، اور یقیناً اس لمحے کا انتظار کیا جا رہا تھا عمران خان کی جانب سے، پارٹی کی جانب سے۔ اور اب تحریک انصاف احتجاج کے حوالے سے کیا حکمت عملی بنا رہی ہے، اب احتجاج ہوگا کس طرح۔ پہلی بات میں یہ واضح کر دوں کہ جو لاسٹ ٹائم میں احتجاج ہوا تھا، جو خیبر پختونخوا سے ایک ریلا، ایک سمندر، ایک طوفان آیا تھا، وہ صرف خیبر پختونخوا کا تھا۔ اگر میں کہوں پنجاب، تو پنجاب سے لوگوں کی پارٹیسپیشن نہیں تھی، پنجاب کی جو قیادت تھی بالکل فیل ہو چکی تھی۔ پنجاب سے لوگ اس طرح شرکت نہیں کر سکے جس طرح پنجاب کے لوگوں کو خیبر پختونخوا کے لوگوں کا ویلکم کرنا چاہیے تھا۔ پنجاب کے لوگوں کی وہ پارٹیسپیشن نہیں تھی، لیکن خیبر پختونخوا سے ہی تقریباً 50,000 لوگ آگے تھے۔ اس دفعہ لاکھوں کی بات کی جا رہی ہے، یہ لاکھوں لوگ آئیں گے کس طرح، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خیبر پختونخوا میں پہلے مراد سعید نے کہا کہ جس طرح ایک تنظیم سازی ہوتی تھی، جیسے صدر ہو گیا، جنرل سیکرٹری، نائب صدر، ریجن صدر، یونین کونسل کا صدر، جنرل سیکرٹری، عہدے بانٹے جاتے تھے، یوتھ ونگ کے ہوں یا وہ تحریک انصاف کے ہوں یا مدر پارٹی کے ہوں۔ تو مراد سعید نے کہا ہے کہ اب ہم یونین کونسل لیول تک جائیں گے، جا کے ڈیٹا کلیکٹ بھی کریں گے، جا کے یہ بھی پتہ کریں گے کون کون لوگ احتجاج میں شرکت کریں گے، جا کے یہ چیزیں بھی پتہ کریں گے کس طرح شرکت کریں گے۔ اور یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے خالد خورشید، بہت ہی تگڑے انسان ہیں، جو CM جی بھی رہے ہیں، انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، اپنی جو CM وزیر اعلیٰ گوا دی، لیکن عمران خان کے ساتھ، عمران خان کے نظریے کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے۔ اور دوسرے ہیں مینا خان افریدی، جو انصاف یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ رہے ہیں اور اب ایجوکیشن منسٹر ہیں خیبر پختونخوا میں۔ مراد سعید نے یہ کہا ہے کہ تمام لوگ یونین کونسل لیول تک جائیں گے، جا کے یہ وہاں ڈیٹا کلیکٹ کریں گے، جا کے یہ پتہ کریں گے کہ کون کون سے لوگ باہر شرکت کریں گے۔ اب اس احتجاج میں دعوت کس کس کو دی جائے گی؟ اس احتجاج میں ان لوگوں کو دعوت دی جائے گی جو دہشت گردی سے متاثر ہوئے، یعنی ہر کوئی جانتا ہے، چاہے پشاور ہو، سوات ہو، دیر ہو، مالاکنڈ ہو، باجوڑ ہو، ایجنسیز ہوں، یہاں کے لوگ دہشت گردی سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ اس احتجاج میں ان لوگوں کو دعوت دی جائے گی جو دہشت گردی سے متاثر ہوں، بم دھماکے میں، ڈرون حملے میں جن کے لواحقین اس دنیا سے چلے جا چکے ہوں یا زخمی ہوئے ہوں، ان کے گھر تک جایا جائے گا اور انہیں دعوت دی جائے گی کہ اس پاکستان کی سلامتی کے لیے اور حقیقی آزادی کے لیے جنگ ہے، یہ ریلا نکلنا ہے، آپ سب نے شرکت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو لاپتہ افراد ہوئے ہیں یا ابھی تک جو لاپتہ ہیں، ان کے اہل خانہ کو جا کے شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جن پر تشدد ہوا ہے ان کے لواحقین کو اور ان کو شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ 9 مئی کے بعد اور یہاں باقی تمام لوگ جو بے گناہ جیلوں میں ہیں ان کے لواحقین کو شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو ذہنی ٹارچر ہوئے، جو جسمانی ٹارچر جن پہ کیا گیا، انہیں شرکت کی دعوت دی جائے گی۔
اس دفعہ تحریک انصاف ایک مکمل تیاری کے ساتھ آ رہی ہے، اور اس دفعہ وہ تمام لوگ اس میں شامل ہوں گے جن کے ساتھ ظلم ہوا، جو مظلوم لوگ ہیں وہ شامل ہوں گے۔ اس دفعہ لسٹیں بنیں گی کہ کون سے لوگ کن علاقوں سے کس طرح آئے، اور ایون کہ یہ کہا گیا کہ اگر آپ کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے آپ مل کے ارینج کریں، اور پھر مل کے آپ نے پلان بنانا ہے کہ ہم نے کس طرح اس احتجاج میں شرکت کرنی ہے، کون کون سے لوگ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ایم این ایز ہوں، ایم پی ایز ہوں، ان کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے، اپنی باڈیز کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے۔ اس دفعہ جو ایک ریلا نکلے گا، اس دفعہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہوگی۔ اس دفعہ یہی سچویشن ہوگی کہ یا مرنا ہے یا کرنا ہے، یہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور کل کے حوالے سے بھی اہم اعلان ہوا ہے کہ کل موبلائزیشن کی جائے گی، کل ریلیاں نکالی جائیں گی۔ کل ریلیاں انصاف یوتھ ونگ کے ڈاکٹر شفقت ریاض ہیں جنرل سیکرٹری، ان کی قیادت میں، مینا خان کی قیادت میں، اور جو انصاف یوتھ ونگ چلاتے ہیں ان کی قیادت میں کل ریلیاں نکالی جائیں گی۔ کل لوئر دیر میں، سوات میں، مردان میں، نوشہرہ میں، کوہاٹ میں، کرک میں، ایبٹ آباد میں، ہری پور میں کل ریلیاں نکالی جائیں گی۔ دیکھتے ہیں خیبر پختونخوا میں مراد سعید اور مراد سعید کی ٹیم، تحریک انصاف کے باقی لوگ کس طرح موٹیویٹ کر سکتے ہیں، کس طرح لوگوں کو احتجاج کے لیے باہر نکال پائیں گے، یہ دیکھا جائے گا۔ احتجاج بہت ضروری ہے۔ مراد سعید نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ واحد جو حل ہے وہ احتجاج ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان کی رہائی جلد متوقع ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن ہے، 5 کو الیکشن ہے، اور ٹرمپ صاحب نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں ووٹ ان کو کاسٹ کیا جاتا ہے لیکن ووٹ جا کے کہیں اور کاسٹ ہو جاتا ہے۔ وہاں بھی دھاندلی کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ امریکن الیکشن کیا ہوتا ہے، ایک طرف شہباز شریف کسی بھی ملک میں، جو نواز شریف ہیں وہ امریکہ میں، زرداری صاحب لندن میں، قاضی فائزی صاحب لندن میں، تمام لوگ یہاں سے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے آنے والے دنوں میں، چند دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ باقی بات کرتا ہوں اب عمران خان کے لیگل افیئرز کے فوکل پرسن انتظار پنجوتا صاحب کی۔ انتظار پنجوتا کو غائب کر دیا جاتا ہے، اچانک غائب کر دیا جاتا ہے، اور تقریباً 25-26 دن ہو گئے ہیں، نہیں پتا کہاں پر ہیں، کیوں غائب کیا گیا، کیا وجہ ہے۔ انتظار پنجوتا صاحب کے بارے میں اپڈیٹ یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت تھی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اٹارنی جنرل نے کہا کہ 24 گھنٹوں میں بازیاب ہو جائیں گے۔ پھر جج صاحب کہتے ہیں کہ کون سے 24 گھنٹوں میں؟ پھر اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ 10 بجے سے لے کے، یعنی یہ رات کے 10 بجے سے لے کے کل 10 بجے تک۔ کیا جج صاحب کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں؟ آپ کو کس نے یہ پیغام دیا ہے؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہاں پر رکھا گیا تھا؟ کیوں رکھا گیا تھا؟ لیکن نہیں، جج صاحب خاموش ہو گئے، لیکن پھر بھی اللہ کرے وہ صبح بازیاب ہو جائیں اور پھر وہ صحیح سلامت سامنے آئے۔ باقی وہ خود ہی بتا دیں گے کہاں لے کر گئے تھے، کیوں لے کر گئے تھے، کیا کہتے رہے۔ دیکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں نہیں بتاتے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اب میں بات کرتا ہوں پی اے اے کی نجکاری۔ جیسا کہ آپ کو اس حکومت کے ریکارڈز پتہ ہیں، کبھی یہ ایئرپورٹ بیچ دیتے ہیں، کبھی یہ سٹیل مل بیچ دیتے ہیں، کبھی یہ اپنے پارکس بیچ دیتے ہیں، F9 پارک ہو، کبھی یہ باقی تمام چیزیں بیچ دیتے ہیں۔ رہی صحیح کسر، انہوں نے تو حکومت انجوائے کر رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، لیکن اس ملک کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، اس ملک کو بیچ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک اشتہار دیا کہ پی اے اے کی نجکاری ہوگی، یعنی پی اے اے کو بیچا جائے گا۔ جو بولی لگانا چاہتا ہے یا جو سامنے آنا چاہتا ہے، خریدنا چاہتا ہے، وہ سامنے آ جائے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے، علی امین نے اس میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو خریدیں گے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس حوالے سے۔ کیا علی امین گنہ پر خرید پائیں گے، نہیں خرید پائیں گے، کیا ہوتا ہے؟ میرے خیال میں علی امین کے شامل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ کوڑی داموں بیچنا چاہتے ہیں، یعنی وہ ہوتا ہے کہ تھوڑے پیسوں پہ بیچنا چاہتے ہیں، اپنے کسی بندے کو دینا چاہتے ہیں، تو ہم بھی شامل ہو جائیں۔ ہم کہیں گے کہ ہماری بولی زیادہ تھی، ہمیں کیوں نہیں بیچا گیا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پی اے ای کے حوالے سے بتانا یہ تھا کہ اس ملک کے ہر ادارے کو نہیں، اس ملک کی ہر چیز کو بیچا جا رہا ہے۔ اس ملک کی عوام کو بیچا گیا، اس ملک کے ووٹ کو بیچا گیا، اس ملک کی عزت کو بیچا گیا، اس ملک کے تقدس کو بیچا گیا، ہر چیز کو بیچ دیا ہے۔ لیکن کب تک؟ انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا، ضرور آئے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔